نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمارا اور آپ کا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ ہم اور آپ عشرہ رحمت سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ماہ رمضان مبارک کے اس عشرہ رحمت کی برکتیں ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ شب ہم نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کا مختصر طور پر خلاصہ اور آیت نمبر 181 اور 82 کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے بچے ہوئے چند صفحات کا خلاصہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دوسرے پارے کے اختتام کے بعد جب ہم تیسرے پارے کو شروع کرتے ہیں تو تیسرے پارے کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بیان فرمایا کہ اللہ کے تمام نبی معزز اور مکرم ہیں، اور وہ سارے کے سارے بڑی شان والے ہیں۔ سب کی شان بڑی ہے، لیکن ان میں سے بعض سے افضل ہیں، اور افضل کس بنیاد پر ہیں تو اس بات کو بھی ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے کلام فرما کر ان کو بلندی عطا فرمائی، کسی کو درجوں بلند فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں، اور جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ جو مناظرے کا ذکر ہے وہ موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سورج کی مثال پیش کی کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع فرماتا ہے، کر واقعی تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور تو مغرب سے سورج کو نکال، اس مناظرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 259 میں اللہ کے محبوب بندے کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال نیند طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور جو ہے یہ اللہ کے محبوب بندے تو بعض مفسرین قول کے مطابق یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال موت طاری کی، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانا وغیرہ سب ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم کے اطمینان قلبی کے لیے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ دکھایا، اور اس میں جو خاص طور سے 4 پرندوں کا ذکر ہے جو پورا تفصیل سے واقعہ ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 میں مثال کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر بندہ مومن کو، اگر بندہ مومن اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص اللہیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر 1400 گنا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 273 میں صدقات و خیرات کے حقدار کون ہیں، اور خاص طور سے جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں، اور وہ جو دین کے کسی کام میں مشغول ہوں، مثلا تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں، اور انہیں کسب کے لیے، کمانے کے لیے وقت نہ مل پاتا ہو تو اپنے صدقات و خیرات سے ان کی مدد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 میں سود خور کی مثال بیان کی گئی اور اس کی حرمت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 282 میں مالی معاملات و تجارت کے چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، یعنی یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ کے کسی
ایسے شخص کو مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر جو احکام نازل فرماتا ہے، انسان کو جو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، وہ اس طور پر کہ بندہ اس کے بجا لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگے، کس طور پر مانگے، تو اس دعا کے طریقے کو اور اس کے الفاظ کی تعلیم دی گئی۔ اور ان الفاظ کی تعلیم سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیات جو آخر میں سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں، یہ بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ یعنی اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرے، اور جب وہ دعا کے الفاظ، اب دعا وہ کس طرح کرے، دعا میں کون سے الفاظ استعمال کرے، تو اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ فرمایا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی ہر جان کو عمل نیک کا اجر اور اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، اور جو عمل بد کرے گا، برے اعمال کرے گا، تو وہ عذاب اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو طریق دعا کی تلقین فرمائی، اور وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کرے۔ فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں، او اخطأنا یا چوکیں، یا ہم سے خطا واقع ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر مہر کر، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ کنز ایمان سے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی چیز تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ تو امام نصفی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 2 باتیں خاص طور سے اس آیت مبارکہ میں ذکر ہیں، واعف عنا واغفر لنا، کہ پہلا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں کو مٹا دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، یعنی جو ہمارے گناہ ہیں ان کی پردہ پوشی فرما۔ تو اب یہاں پر 2 چیزوں کی تکرار ہوئی، ایک تو یہ کہ بخش دے، معاف فرما دے، اور یہ کہ بخش دے۔ تو امام نصفی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، فالاول للکبائر والثانی للصغائر، اس میں پہلی چیز جو واعف عنا ارشاد ہوا یہ گناہ کبیرہ کے لیے ہے، اور واغفر لنا جو دوسری جملہ ارشاد ہوا کہ ہمیں بخش دے، تو یہ گناہ صغائر کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ورحمنا، تو اس کے تعلق سے امام نصفی نے فرمایا کہ ہم پر رحم فرما اس طور پر کہ ہمارے میزان عمل میں، ہماری نیکیوں میں وزن پیدا فرما،
اور اس کے بعد فرمایا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا سردار ہے، اور ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اور اس کے بعد فرمایا جو ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافرین پر۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ نہایت ہی دعا کے طور پر جو ہم کو تعلیم دی گئی کہ جب بندے مومن اپنے رب کے سامنے دعا گو ہو تو وہ کس طور پر دعا کرے۔ آئیے حضرات، ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب اپنے رب کے سامنے دعا کریں تو دعا کے لیے قرآن مقدسہ کے سورۃ البقرہ کے آخری آیات کو زبانی یاد کریں اور ہر دعا میں ان الفاظ کو شامل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہمارے یہ الفاظ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور ہمیں دعا کس طور پر کرنی چاہیے یہ طریقہ بھی ہم اس سے سیکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن پاک کے ان الفاظ کو، ان آیات بینات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ فضیلت کے اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور آقا کریم کی حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان آیات کو خود بھی یاد کرے، اپنے گھر کی خواتین اور اپنے گھر کے لوگوں کو سب کو یاد کرائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ان آیات مبارکہ کو یاد کریں۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے جو مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ فرمایا جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر سے قریب نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم ان آیات کو یاد کریں اور اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔